حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر توبہ کا ارادہ کیا اور ایک راہب کے پاس گیا اور اس سے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا تمہاری توبہ ہرگز قبول نہ ہو سکی۔ اس قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا، اب پورے 100 ہو گئے تھے۔ پھر کسی سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اولیاء کرام ہیں۔ اس گناہگار شخص نے اس بستی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا تاکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو اور توبہ کا سامان مل جائے۔ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ اس شخص کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے، یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے، بے شک یہ قاتل ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی طرف توبہ کی نیت سے جا رہا تھا۔ جب فرشتوں کی یہ بحث ہوئی تو رب کائنات نے فرمایا جہاں سے یہ شخص چلا تھا اور جس طرف جا رہا تھا دونوں طرف سے ناپ لو، اگر اپنی بستی کے قریب ہے تو دوزخ میں لے جاؤ اور اگر اولیاء کرام کی بستی کے قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ دونوں طرف سے ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص اولیاء کرام کی بستی کے قریب فوت ہوا تھا۔ اللہ نے پوچھا اے فرشتوں کون سا حصہ کم ہوا؟ عرض کی مولا یہ بستی پچھلے حصے سے 1 بالشت کم ہے، یعنی 1 بالشت اولیاء کرام کی بستی کی طرف داخل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت معجزن ہوا اور اسے بخش دیا۔ بزرگوں دوستوں، اگر 100 انسانوں کا قاتل اولیاء کرام کی طرف جا رہا ہو اور راستہ میں فوت ہو جائے تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے، تو کیا جو اولیاء کرام کے قدموں میں بیٹھے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر صحبت و رفاقت حاصل کرے تو کیا اس کی بخشش نہ ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں اور مزارات مقدسہ پر حاضری دیتے ہیں۔ ایسی ہی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سٹوریز ود سکندر سبسکرائب ضرور کریں۔